نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ اے ناشر قرآن اے عثمان میری جان، اے ناشر قرآن اے عثمان میری جان، میں صدقے میں قربان اے عثمان میری جان۔ نورین کے سرتاج سخاوت کے علمدار، نورین کے سرتاج سخاوت کے علمدار، اے لاج کے سلطان اے عثمان اے میری جان۔ اے پیاسوں کے مخدوم تیری پیاس کے آگے، اے پیاسوں کے مخدوم تیری پیاس کے آگے، ہے پانی بھی حیران اے عثمان اے میری جان۔ وہ قلب و اذہان جنہیں بغض ہے تجھ سے، وہ قلب و اذہان جنہیں بغض ہے تجھ سے، پھاڑے گریبان اے عثمان میری جان۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت باطل کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو پھر لعنت ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام اور سامعین کرام، آج کا یہ احتجاجی اور مطالباتی جلسہ جمعیت اہل سنت والجماعت کمیر کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے، اور میرے بعد دو عظیم شخصیت آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں گے۔ میں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس بزم کے دو عنوان ہیں، ایک 18 ذی الحج کے حوالے سے اور دوسرا سویڈن میں جو قرآن پاک کو جلایا گیا اس کے حوالے سے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم آنے والا ہے۔ اگر تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا اسلامی سال قربانیوں پہ ختم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہو رہا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کی 10 تاریخ کو ایک نبی دوسرے نبی کی یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمانان عالم اپنے مالوں کی قربانی اپنے رب کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، دوہرے داماد، ناشر قرآن، جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ پھر جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اسلامی سال کے پہلے دن میں، اسلامی سال کی بنیاد میں، اسلامی سال کی بنیاد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدس خون پیش کر کے، اپنا مقدس خون اسلامی سال کی بنیاد میں رکھ کر کے
شہادت کی نعمت کو سینے سے لگاتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم 10 تاریخ کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ 72 افراد کو ذبح کرواتے ہوئے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے 72 افراد کو ذبح کرواتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سال جب ختم ہو رہا ہے تو قربانیوں پہ ختم ہو رہا ہے، اور جب مسلمانوں کے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ بھی قربانیوں سے ہو رہا ہے۔ چند باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، جنت میں ہر نبی کا دوست ہوگا، اور جنت میں ہر نبی کے ساتھ چلنے والا اس کا یار چل رہا ہوگا، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا دور اقتدار اگر دیکھا جائے، حضرت ابو بکر کا دور اقتدار 28 سال ہے، اور حضرت عمر فاروق کا تقریباً 10 سال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار تقریباً 4.5 سال ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار تقریباً 6 سال ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار 12.5 سال ہے، اور 12.5 سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی پرچم لہرایا وہ تقریباً 44 لاکھ مربع میل پہ لہرایا۔ پوری دنیا کا اگر جغرافیہ دیکھا جائے، پوری دنیا کا اگر مربع میل دیکھا جائے تو تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل بنتا ہے، اور پوری دنیا میں 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل کے اوپر 44 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اسلام بڑھ رہا تھا، افریقہ کے علاقے فتح ہو رہے تھے، قیصر روم کے علاقے فتح ہو رہے تھے، اس وقت قیصر روم کو تکلیف ہوئی، اس نے ایک آدمی کو خریدا جو اندر سے یہودی تھا اور باہر سے وہ صوفی باصفا بنا، اس کو خریدا۔ قیمت کتنی دی گئی؟ 1.5 کروڑ دینار دیے گئے۔ اگر 1.5 کروڑ دینار کو پاکستانی کرنسی میں لایا جائے 3 کھرب بنتے ہیں۔ 3 کھرب دے کر کے اس بے ایمان کو خریدا گیا۔ اس نے ظاہری لبادہ مسلمانوں والا اوڑا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے درس دیتا رہا۔ 6 سال کے بعد اس کے اندر کا شیطان باہر آیا، پھر کہنے لگا جناب لوگ امانتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، امانتوں کا خیال کیا جائے۔ مصر کے گورنر نے بلا کر کے پوچھا امانت سے مراد تیرا مقصد کیا ہے؟ امانت سے مراد تیری مراد کیا ہے؟ امانت سے کیا مطلب مراد لیتا ہے؟ کہنے لگا جو عام امانتیں ہوتی ہیں وہی مراد لیتا ہوں، لیکن اندر کا شیطان کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پھر یہ بے ایمان پھر اپنی تحریک کو آگے چلاتا ہے، لوگوں کو خریدتا آگے بڑھتا ہے۔ مصر کے گورنر نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ امانت کا مطلب پوچھو اس سے۔ آج تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سویڈن والوں نے یہ کر دیا، میں کہتا ہوں نہیں، حقیقت میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ اس قرآن کے دشمن کون ہیں۔ جو آج طبقہ قرآن کو نہیں مانتا وہی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ جو طبقہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، امام مہدی جب آئیں گے وہ قرآن کو لے کر کے آئیں گے،
ہم اس قرآن کو مانیں گے۔ یہ بے ایمان جس نے سویڈن میں قرآن کو جلایا ہے، اگر دیکھا جائے، تحقیق کی جائے، چھان بین کی جائے، یہ بے ایمان انہی میں سے ہے، یہ بے ایمان انہی میں سے ہے۔ 2 آدمیوں کو بھیجا مصر کے گورنر نے، جاؤ جا کر کے پوچھو اس سے کہ امانت سے کیا مراد لیتا ہے۔ کہنے لگا یہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر لی، عمر نے غصب کر لی، عثمان نے غصب کر لی، لہذا یہ امانت حضرت علی کی ہے، اور حضرت عثمان سے لے کر علی کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ آپ سمجھتے ہیں کن کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظریہ کون لوگ رکھتے ہیں، یہ نظریہ کن کا ہے، یہ عقیدہ کن کا ہے؟ اب جناب یہ پھر امانت کے نام پہ آگے بڑھتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملاتا یہ پھر مدینہ منورہ میں آتا ہے، لوگوں کو 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ بٹھا دیتا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتا ہے کہ حضرت عثمان کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں مجھے۔ انہوں نے کہا اعتراض ہے تو جا کر کے حل کروا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے چراگاہ بنانے سے منع کیا، تم نے چراگاہ بنائی۔ حضرت عثمان نے کہا اندھے کہیں کہ اللہ کے نبی نے جس مقصد کے لیے منع کیا تھا اس مقصد کا ہمیں پتہ، تجھے معلوم نہیں ہے وہ مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی جب پوچھتے تو وہ کہتے آقا ہم تو چراگاہ بنا رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آئندہ کوئی چراگاہ نہ بنائے۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی حج پہ جاتے تھے یا عمرے پہ جاتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور تم 4 رکعت پڑھ رہے ہو، تم تو اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو۔ حضرت عثمان کہنے لگے میری شادی مکہ میں ہوئی ہے، میں وہاں کا مقیم ہوں، وہاں کا رہنے والا ہوں، اگر میں مسافر ہوتا تو تب 2 پڑھتا، میں تو وہاں کا رہنے والا مقیم ہوں تو لہذا میں 4 ہی پڑھوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ قرآن مجید 7 لغت کے اوپر جو ہے نازل ہوا ہے اور تم نے ایک ہی لغت پہ جمع کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے عقل کے اندھے صرف اعتراض ہی کرتا رہے گا یا بات کو سمجھے گا بھی؟ قرآن مجید کو پڑھنے والے صرف عربی ہیں یا کوئی اور بھی پڑھے گا؟ اجمی لوگ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کہتا جی پڑھیں گے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے قرآن کی نہ زبریں ہیں نہ زیریں ہیں نہ قرآن کے نقطے ہیں، جب اجمی لوگ قرآن کو دیکھیں گے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ لہٰذا تمام لغات کو رد کر کے حضرت عثمان نے لغت قریش کے اوپر قرآن کو متحد کر دیا۔ چند اعتراضات اور بھی تھے، وقت نہیں ہے۔ اب یہ چلا گیا لیکن اندر کا شیطان ابھی جاگ رہا تھا۔ اس نے جا کر کے لوگوں کو یوں نہیں کہا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، بلکہ حضرت عثمان کی مخالفت کی اور لوگوں کو کہا کہ حج کے دنوں کا انتظار کرو۔ حج کے دنوں کا انتظار کیا گیا، صحابہ حج کے لیے چلے گئے، یہ بے ایمان آگے بڑھے اور آ کر کے حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا، حضرت عثمان کا کھانا بند کر دیا، حضرت عثمان کے گھر میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں حضرت ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت علی سے حضرت عثمان کہنے لگے کہ نہیں، میں نبی کے شہر میں تمہیں خون ریزی کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا حضرت اگر آپ یہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ میرے پاس شام میں آ جائیں، میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ نہیں، میں نبی کا مدینہ بھی چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، میں شہید تو ہو جاؤں گا، میرا خون تو بہہ جائے گا، میرے جسم کے لوتھڑے تو اتار دیے جائیں گے، لیکن میں نبی کے مدینے کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی وقت آیا کہ حضرت عثمان کے گھر میں 5 بے ایمان داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان اپنے 20 غلاموں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں آج کے بعد میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، جب میرے اوپر حملہ کیا جانے لگا، جب میرے اوپر حملہ کیا جا رہا ہوگا، تم نے میرے سامنے نہیں آنا، میرا دفاع نہیں کرنا ہے، میرے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، ہم نمک حرام نہیں ہو سکتے ہیں۔
تمام کو واپس بھیج دیا۔ شہزادے حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ حضرت حسن قرآن لے کر کے بیٹھ گئے کہ اگر چچا کی نظر پڑی تو سوچیں گے کہ یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمانے لگے حسن تم بھی چلے جاؤ۔ فرمایا چچا میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں تم چلے جاؤ، اپنے گھر میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ سارے چلے جاتے ہیں، پھر بشر بن کنانہ، حمران بن سودان، عبد الرحمن عاتکی، خالد ابن ملجم۔ اب خالد ابن ملجم کا کھرا لے کر کے جاؤ، کدھر جا رہا ہے؟ حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور خالد بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم یہ ایک ہی گھر کے دونوں فرد ہیں جنہوں نے حضرت علی کو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہی لعنتی بے ایمان حضرت علی کو شہید کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ان میں ایک الموت السوداء، جس کو جبلہ جبلہ کہتے تھے، کالی موت، نام اس کا عبداللہ بن سبا رکھا تھا، اسلامی لبادہ جوڑایا تھا نا جی، نام الموت السوداء اس کا نام تھا، لیکن عبداللہ بن سبا نام رکھا گیا۔ یہ 5 بے ایمان آگے بڑھے، انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر جا کر کے حملہ کیا، حضرت عثمان کے سر مبارک میں لوہے کی لٹ ماری۔ ایک بے ایمان آگے بڑھا، حضرت عثمان کے چہرے پہ تماچا مارا، لیکن حضرت عثمان کا گلا کاٹا۔ حضرت نائلہ آگے بڑھی، حضرت نائلہ کے انگلیوں کے اوپر وار کیا، حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ مسلمانوں، اسلام ایسے ہی آگے ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس دن حضرت عثمان اس سے پہلے 40 قرآن مجید مکمل کر چکے سے 41واں قرآن پاک چل رہا تھا، اور جب حضرت عثمان 137ویں آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس لفظ پہ پہنچے تو حضرت عثمان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ کسی کی شہادت کی گواہی کے لیے بدر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کے لیے احد آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کے لیے مسجد نبوی کا مصلی آئے گا۔ عثمان تیری شہادت پہ قربان جاؤں کہ تیری شہادت کی گواہی کے لیے میرے رب کا قرآن آئے گا۔ قرآن حضرت عثمان کے سامنے پڑا ہوا تھا، ایک بے ایمان آگے بڑھ کر کے قرآن کو یوں ٹھوٹا مارتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب بخاری کہتے ہیں قرآن یوں گیا اور پھر اس طرح واپس آیا جیسے فٹ بال واپس آتا ہے۔ قرآن خود بخود واپس آیا۔ اب آپ علماء ہیں، ذرا سوچیں کہ اس وقت قرآن کے دشمن کون تھے؟ جو اس وقت قرآن کے دشمن تھے آج انہی کی ذریت قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات پوری دنیا تک جائے گی۔ میں سویڈن کے گماشتوں کو کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہم نے حضرت قاری صاحب کے پاس قاعدہ پڑھا، بعد میں نماز حنفی پڑھی۔ حضرت قاری صاحب نے بچپن میں ہمیں پڑھا دیا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ہم اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں، بے ضمیروں، بے ایمانوں، تم نے ہمارے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے ہمارے دلوں کو چھلنی کیا ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ یاد رکھنا، ہم محمد بن قاسم کی اولاد ہیں، ہم محمد بن قاسم کو ماننے والے ہیں۔ ابھی تمہیں یاد نہیں ہے کہ ماضی قریب میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم اپنے بستر چھوڑ کر کے بھاگے تھے، تم اپنے جوتے چھوڑ کر کے بھاگے تھے، تم اپنے جہاز چھوڑ کر کے بھاگے تھے۔ آج بھی افغانستان ہمیں نظر آتا ہے، آج بھی طالبان
ہمیں نظر آتے ہیں، آج بھی ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر کے، ان کے ساتھ چل کر کے ہم تمہارا ستیہ ناش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یہ شعلہ بیانی نہیں، واللہ یہ کوئی جذبات نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، میری نیت کو میرا رب جانتا ہے۔ اللہ میں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر کے، ان علماء کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کے تیری بارگاہ میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، ہمارے حکمرانوں سے بارڈر تو کھلوا دے رب محمد کی قسم، پھر سویڈن کے بغیرتوں کو ہم کیسے نوچتے ہیں پھر تیری ذات دیکھ۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، نعرہ تکبیر۔ آج مغرب کے لوگ ہمیں درس دیتے ہیں کہ مسلمان امن و امان کو اختیار کریں، سویڈن کے لوگ، امریکہ کے لوگ، یورپ کے لوگ ہمیں درس دیتے ہیں کہ مسلمان امن و امان کو اختیار نہیں کرتے۔ بے ضمیروں، بے شرموں، بے حیاؤ، تم دیکھو تو صحیح کہ عالمی امن و امان کو سبوتاژ کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ مسلمانوں کو امن و امان کا درس، جن کے پاس ہے اسلام، اور اسلام تو ہے ہی امن و امان کا درس دینے والا۔ اسلام کہتا ہے اس وقت تک تلوار نہیں اٹھانی جب تک دشمن تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی ایک لشکر کو روانہ کرنے لگے، فرمایا بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی کھیتیاں نہیں چلانی، ان کے پھلوں کو نہیں چھیڑنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر جنگ کس سے کرنی ہے؟ اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا جو تمہارے مقابلے میں آئے اس سے جنگ کرنی ہے۔ ہم سوئے نہیں ہیں۔ حضرت یورپ میں ایک آدمی چلا گیا، وہاں پہ شادی کر لی، نام کا مسلمان رہ گیا۔ ایک دن ایسے ہوا، ڈیوٹی پہ گیا، واپس آیا تو بیوی کو آ کر کے کہتا ہے کہ یہاں پہ قرآن پڑھا تھا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگی اس سے کوئی پڑھتا تو نہیں تھا، وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کے کوڑا دان میں پھینک دی۔ یہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور قرآن کو اٹھا کر کے لاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد اس قرآن کو تو نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا اسلام ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا اگر تو مجھے گھر میں رکھنا ہے تو پھر قرآن کو نکالنا پڑے گا، اگر قرآن کو رکھنا ہے تو پھر مجھے نکالنا پڑے گا، ایک یا قرآن رہے گا یا میں رہوں گا۔ بڑا پریشان، کہتی ہے کہ اگر قرآن کو نکالے گا، یہ گھر بھی تیرا ہے، میں بیوی بھی تیری ہوں، یہ بچے بھی تیرے ہیں، اگر قرآن کو نہیں نکالے گا تیرا گھر بھی نہیں رہے گا، تیری اولاد بھی نہیں رہے گی، تیری بیوی بھی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا میں بیوی چھوڑ سکتا ہوں، میں بچے چھوڑ سکتا ہوں، میں وطن چھوڑ سکتا ہوں، میں گھر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم مر تو سکتے ہیں رب محمد کی قسم، ہم بیوی اور بیوہ تو کروا سکتے ہیں رب محمد کی قسم، ہم بچے یتیم تو کروا سکتے ہیں رب محمد کی قسم، ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ سویڈن کے لوگوں تک اگر میری یہ بات پہنچے، اگر کوئی معتدل مزاج ہو نہیں سکتا کہ مغرب کے پروردہ معتدل مزاج ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی بے ایمان نکل آئے معتدل مزاج، وہ میری بات کو سمجھے کہ حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن پڑھا تھا، اس قرآن کی جس نے بے حرمتی کی، محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی پڑا ہوا تھا، اس کے پاؤں بھی نہیں تھے، ہاتھ بھی نہیں تھے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی،
اللہ میری بخشش کر دے، لیکن میں جانتا ہوں تو میری بخشش نہیں کرے گا، تو میری بخشش نہیں کرے گا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں نے کہا یہ عجیب دعا کرتا ہے، ادھر بخشش مانگتا ہے، ادھر کہتا ہے میری بخشش نہیں ہوگی، اللہ پہ اچھے کی امید رکھ، کہتا ہے میں جانتا ہوں، میرا دل کہتا ہے میری بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں وہی بدبخت بے ایمان ہوں جس نے قرآن اور ناشر قرآن کی توہین کی۔ اور اس وقت حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، انہوں نے میرے لیے 3 بددعائیں کی تھی، جن میں سے 2 پوری ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یا بس اللہ یدک، اللہ تیرا ہاتھ شل کر دے، وَأَعْمَى بَصَرَكَ، اللہ تجھے نبی نہ کر دے، وَمَا غَفَرَ ذَنْبَكَ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ کہتا حضرت 2 دعائیں قبول ہو گئی، ہاتھ بھی شل ہو گئے، نبی نہ بھی ہو گیا ہوں، وَمَا غَفَرَ ذَنْبَكَ، جب مر جاؤں گا تو میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ مغرب کے پروردو، بے ضمیرو، بے حیاؤ، ہمارے قرآن پہ مت انگلی اٹھاؤ، ہمارے قرآن کو مت چلاؤ۔ آج جمعیت اہل سنت والجماعت اپنی کیا نام ہے جی چینل کا، اپنے چینل شاہراہ اسلام کے توسط سے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے مطالبہ کریں، اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، ان بے ایمانوں کا بائیکاٹ کرے اور سویڈن کے سفیر کو یہاں سے نکالے، جیسے اردن والوں نے کیا ہے، وہاں جیسے انہوں نے اپنے وہاں سے سفیر کو نکالا ہے، پاکستان کی حکومت بھی سویڈن کے سفیر کو نکالے۔ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، حکومتی سطح پہ یہ اعلان ہونا چاہیے کہ سویڈن کی جتنی مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ حکومتی سطح پہ اعلان ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں اعلان ہونا چاہیے؟ حکومتی سطح پہ یہ اعلان ہونا چاہیے کہ سویڈن کی جتنی مصنوعات ہیں آج سے ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تیسری بات، ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن چھٹی ہونی چاہیے۔ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب اتنی چھٹیاں ملکی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو باقی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی بند کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ باقی جو تم چھٹیاں کرتے ہو، اگر حضرت عثمان کی شہادت پہ چھٹی نہیں کر سکتے ہو، تمہیں ملک کی معیشت کا خطرہ ہے، تمہارے ملک کی معیشت خطرے میں جاتی ہے، تو پھر باقی جو چھٹیاں وہ بھی بند کر دو، ٹھیک ہے جی؟ اور چوتھا مطالبہ اور آخری مطالبہ، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے بے ایمان ملک اور حکومتی سطح پہ عدالت کی اجازت سے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، وہی بات پھر دہرا رہا ہوں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور یہاں سے نکالا جائے۔ باقی رہی مسلمانوں، آپ سے بات بیٹھ جائیں، آپ سے بات کہ یہ کفر یہ کچھ بھی نہیں، میں نے آغاز میں کہا تھا یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کا کھلونا ہے سارا، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو پھر لعنت ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں، یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ بمالک